عزت مآب قابل احترام میرے سینئر جناب فاروق عبداللہ صاحب اور یہاں پہ تمام وہ ڈگنیٹریز، میرے لیے تو سبھی قابل احترام ہیں. اس سمپوزیم میں حاضر ہوا ہوں، ادیب بھائی کا حکم تھا اور یہ بڑا امپورٹنٹ اور ضروری سمپوزیم ہے. ہیومن رائٹس، انڈین مسلمس فار سول رائٹس. سول رائٹس میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں پچھلے 9 سال سے کیا ہو رہا ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو بل پاس ہوئے ہیں، جن میں 3 بل ایسے آئے جس سے ہندوستان کی دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی. میں صاف کہتا ہوں، چاہے وہ CA آیا ہو، 3 طلاق کا بل آیا ہو، 370 ہو، اور اس پر پورے دیش میں کیا سندیش گیا، کیا میسج گیا. فضا بدل گئی، تعلقات بدل گئے. کسی کو حجاب پہ پریشانی ہونے لگی، کسی کو نماز پہ پریشانی ہونے لگی، کسی کو اذان پہ پریشانی ہونے لگی، کسی کو مسجد پہ ہونے لگی تو کسی کو مدرسے پہ ہونے لگی. کیا یہی اتہاس تھا ہمارا؟ کیا یہی وہ بابو کا دیش ہے جہاں ہم سب نے مل کر ہندوستان کو آزاد کرایا تھا؟ 75 سال کے بعد ہمیں یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے. باقی سول رائٹس کے سلسلے میں جو فیلڈ میں ہو رہا ہے اس سے سب لوگ واقف ہیں. بہت نچلے استر پر، چاہے تھانوں کا معاملہ ہو، تحصیل کا معاملہ ہو، کوئی بھی طرح سے کسی کی، ہماری لوگوں کی کوئی بات سنی نہیں جا رہی. بہت سی چیزیں ایسے ہیں جو میں منچ میں نہیں بتا سکتا، لیکن جو دنیا کے حالات ہیں، فلسطین کے جو حالات ہوئے ہیں، میرے خیال سے انسانیت جو تار ہوئی ہے، اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں شاید ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا. ہم نے وہ منظر دیکھے ہیں ٹی وی کے اوپر، وہ معصوم بچے، 5 سال کا بھائی اور 3 سال کی بہن، دھول میں لت پت، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے مکان کے ملبے میں اپنے ماں باپ کی لاشوں کو ڈھونڈ رہے تھے. ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا. بچوں کے اوپر یہ ظلم، مہیلاؤں کے اوپر یہ ظلم، بوڑھوں کے اوپر اور عام جنتا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں ہمیں سب سے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ UN کہاں ہے. اور UN نے اگر کچھ کیا تو ویٹو پاور کس نے استعمال کری؟ کیا UN کا کوئی رول رہا ہے ہیومن رائٹس پر؟ ہم کسی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے خلاف ہیں، چاہے اسرائیل کے بچے مریں یا فلسطین کے بچے مریں، ہمیں سب کا افسوس ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس مڈل ایسٹ کے خطے میں 75 سال سے یہ ظلم ہو رہے ہیں، کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے. UN کا میں نے آپ کو بتائی، مجھے اب تو شکایت ہے ان کنٹریز سے جو اپنے کو اسلامک کنٹریز کہتے ہیں. 2-3 ملکوں کے علاوہ سب کو اپنے ویسٹرن انٹرسٹ میں زیادہ فائدہ دکھتا ہے. ایک معمولی سا چھوٹا سا ملک ہے نارتھ کوریا، اس نے اتنا ڈیولپ کیا کہ بگ پاورز اس سے گھبرا رہی ہیں. یہاں تو بہت ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، دولت دی تھی، لیکن ہم کچھ نہیں کر پائے. ہمیں افسوس ہے کہتے ہوئے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے زمانے سے جو سازشیں ہوئی ہیں، جس طرح سے فلسطین کا قیام کیا گیا، جس طرح سے جو چالیں چلی گئیں، وہ تاریخ میں ہیں سب. لیکن
1,60,00,000 لوگوں نے 228 کروڑ مسلمانوں کے اوپر غلبہ پا لیا. کہاں ہیں ہم لوگ؟ کیوں نہیں ہماری نسلوں نے اس بات کا خیال کیا کہ سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم آگے آئیں؟ کوئی کمی تو تھی نہیں. اور آج بے عزتی تمام دنیا کے مسلمانوں کی ہو رہی ہے. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، جو حقیقت ہے وہ یہی ہے. جو گورننگ باڈی ہوتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کا کیا حال ہے؟ کس طرح سے ویٹو ہو رہے ہیں. اور اگر ویٹو نہ بھی ہو تو کیا کر لیں گے؟ وہ کس کو مان رہا ہے؟ آپ ریزولوشن پاس کر دیے، وہ نہیں مانیں گے. انہیں تباہ کرنا ہے. اور باقی ملکوں کو بھی اس نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر جنگ میں کودے تو ہم ان کا حشر بھی غازہ جیسا کر دیں گے. کوئی انٹرنیشنل نارمز وار کے نہیں فالو ہو رہے. اسپتالوں پہ بومبنگ ہو رہی ہے. اسپتال تو اسپتال، ایمبولینس کے اوپر راکٹ مار دیا گیا. کبھی سوچا آپ نے کہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا؟ اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ یہ سوچنے کا وقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں آگے آنے والے وقتوں میں اگر ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کری تو آگے آنے والا مستقبل بہت تاریک ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ادیب بھائی کا. سلمان خورشید صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں. آپ لوگوں نے بلایا، عزت افزائی کری، ہمت افزائی کری. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.